بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سعید نقشبندی ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک ایسے پودے کے متعلق جو اپنے اندر کم و بیش 300 بیماریوں کے علاج کی خصوصیت رکھتا ہے۔ تو جناب، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس پودے میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں، اس کا کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے، پہلے لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ جی ناظرین، تو میں بات کر رہا ہوں مورنگا یعنی سوانجنا کے بارے میں۔ ناظرین، اس کے اگر فوائد دیکھے جائیں تو اس ایک پودے میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک اور فاسفورس پائی جاتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل اجزاء کئی بیماریوں کے علاج میں انتہائی مددگار ہیں۔ کینسر، ایڈز اور یرقان وغیرہ جیسی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے اگر اور فوائد دیکھے جائیں تو یہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جلد کی خوبصورتی اور جوانی کو تا دیر قائم رکھتا ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھاتا اور انفیکشن کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا اور دل کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ ذہنی مسائل کے لیے مؤثر اور موڈ کو خوشگوار بناتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا اور جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ پیٹ کے مسائل کے لیے مفید، توانائی اور برداشت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا اور بالوں کی نشوونما کرتا ہے۔ یہ جلد کو نکھارتا، تازگی دیتا اور خوبصورت بناتا ہے۔ دل، گردے اور جگر کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے 21ویں صدی کے پودے کا لقب بھی اسی کو دیا ہے، کیونکہ اس میں دودھ سے 14 گنا زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، کیلے سے 4 گنا زیادہ پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اس میں پالک سے 9 گنا زیادہ آئرن ہوتا ہے، دہی سے دگنی اس میں پروٹین کی مقدار پائی جاتی ہے، گاجر سے دگنی مقدار میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے، جو سے 4 گنا زیادہ فائبر بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، پہلے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس کو اور سنیاس میں بہت اہمیت کا حامل ہے، استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، برما، انڈونیشیا اور ملیشیا کے سادھو کئی سالوں سے اس درخت سے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ لمبے سفر میں اپنے ساتھ بیماریوں سے حفاظت اور اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اس درخت کے پتے پیس کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس درخت کے خشک پتے ان کی خوراک ہوتے ہیں۔ اطباء اور سنیاسی جو کئی ماہ تک جنگلوں میں نایاب جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، وہ ہر صبح پانی کے ساتھ اس درخت کے خشک پتے کھا لیتے ہیں اور پھر دن بھر انہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کی جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ یہ پتے سنیاسیوں یعنی سادھوؤں کی خوراک ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے چلنا پھرنا اور کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں کمزوری دور کرنے کے لیے اس درخت کے پتوں کا استعمال کروایا جائے تو بہت جلد جسم کو طاقت ملتی ہے
اور انسان چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے اس کے پتوں کو پیس کر استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ اس درخت کے خشک پتوں کا قہوہ ڈپریشن اور بے سکونی کی حالت میں سکون بخشتا ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ خون کی کمی دور کرتا ہے۔ چہرے کی چھائیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ پودا بچوں میں غذائی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اس پودے کے بیج آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس پودے کو بطور دوا گھروں میں لگائیں اور صحت مند زندگی پائیں۔ غیر فطری علاج کی بجائے قدرت کے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پودے کو انسان کے لیے صحت کے ایک خزانے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اس کے استعمال میں ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے استعمال کے دوران پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کا قہوہ بنا کر استعمال کرنا بھی بہت مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے، جس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ کسی برتن میں سوانجنا درخت کے تازہ پتوں کو اچھی طرح دھو کر ڈالیں، پھر اس کو تقریباً 5 منٹ تک پانی میں ابالیں۔ اس کے بعد 5 منٹ کے لیے چولہا کو بند کر دیں اور پانی کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب پانی کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اچھی طرح چھان لیں۔ اس میں چینی یا شہد ملا کر استعمال کریں۔ اس کو استعمال کرنے کا بہترین وقت صبح ناشتہ کے بعد ہے۔ خالی پیٹ پینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ کچھ کھا کر استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، کچھ دن کے استعمال سے ہی بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، گردے میں پتھری جیسی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ قہوہ وزن کم کرنے کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اس قہوے کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کے درد کو فوراً ختم کرتا ہے۔ گیس بننے سے روکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ پودا جو کہ بعد میں درخت کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اس کے تمام حصوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کے پھل کو، جس کو مورنگا کی پھلیاں کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو سبزی کے طور پر پکائی جاتی ہیں اور اچار ڈالنے کے کام بھی آتی ہیں۔ اس طرح اس کے پھول اور کونپلیں بھی سبزی کے طور پر پکانے کے کام آتی ہیں۔ مورنگا کے نوعمر پودوں کی جڑیں سوہنجنے کی مولیاں کہلاتی ہیں، جو عام مولیوں کی جگہ پکانے کے لیے اور اچار ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی مولیوں اور پھلیوں سے بننے والا اچار انتہائی لذیذ اور توانائی بخش ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے پتوں کی چٹنی اور سوپ بھی انتہائی مزیدار اور توانائی بخش ہوتا ہے، جبکہ چہرے پر جھریاں نہیں بڑھتی اور بڑھاپا بھی دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ چہرے پر جو جھریاں ہیں وہ نہیں ابھرتی اس کے استعمال سے، اور بڑھاپا بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مورنگا کی سب سے زیادہ غذائیت اس کے تازہ پتوں میں ہے، جو دیگر پتوں والی سبزیوں کی مانند پکائے جاتے ہیں۔ تاہم اس کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے پتوں کو ابال کر پانی نکال دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے سالن کا ذائقہ کچنار کے سالن سے ملتا جلتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غذائی استعمال سوہنجنے کے خشک پتوں کا بطور سفوف استعمال ہے۔ پتوں کو چھاؤں میں خشک کر لیا جاتا ہے، جسے بعد ازاں پیس کر
ہوا بند جار میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بالغ افراد کے لیے 50 گرام جبکہ بچوں کے لیے 25 گرام روزانہ استعمال بیشتر غذائی ضروریات پوری کر دیتا ہے اور صحت میں نمایاں بہتری ہوتی ہے، جبکہ اس کے استعمال سے ذہانت میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک پودا جو بہت ہی زیادہ خصوصیت کا حامل ہے، اس کو آپ سب حضرات بھی کوشش کریں کہ خود اگائیں اور اس کے فوائد حاصل کریں۔ ناظرین، آخر میں آپ سب کے لیے میرا پیغام اپنی صحت کا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔